سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت والا سلام۔ ہماری قوم بڑی زبردست ہے پاکستانی۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ شہرت پا رہا ہے، کوئی سچ بول رہا ہے، کوئی ایسے کام کر رہا ہے جو انسانیت کی خدمت ہے، جو زبردست قسم کی کوئی کمپنی چلا رہا ہے، شوگر مل چلا رہا ہے، کچھ بھی چلا رہا ہے اور ایماندار ہے، اور اس کے اوپر فوری طور پر ہم مذہبی کارڈ جو ہے وہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ پیچھے ایسے ایسے دماغ بیٹھے ہوئے ہیں، جب ان کے کنٹرول میں کوئی چیز نہیں آتی، کوئی ان کے قابو میں نہیں آتی، وہ پھر کہتے ہیں جناب آخری جو ہے وہ ہے قادیانی کارڈ۔ اچھا، اب میں صبح سوشل میڈیا چیک کر رہا تھا، دو تصویریں میں لگا دیتا ہوں، ایک خاتون ہے اور ایک مرد ہے، یہ اوپر بورڈ کے اوپر تھم پہ یہ وہاں پہ بحث کر رہے تھے کہ عمران خان جو ہے اس کے کوئی بڑے جو تھے رشتہ دار وہ قادیانی تھے، اور عمران خان کیا مسلمان ہے یا قادیانی ہے، یہ بورڈ لگا ہوا تھا۔ میں حیران ہوتا ہوں کئی دفعہ ان لوگوں کو۔ ویسے تو عمران خان نے خود ہی کہا تھا کہ نہ یہ پڑھے لکھے ہیں اور نہ یہ سیکھتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ آ کے اس طرح کا بورڈ لگا کے لوگوں کے دلوں میں مختلف سوالات اٹھیں گے جب اس طرح کا پروگرام کریں گے۔ اور جب سے پی ٹی آئی کے پیچھے یہ سب لوگ پڑے ہوئے ہیں، میں کوئی پی ٹی آئی کا نہیں ہوں، مگر تمام حربے استعمال کر لی، تشدد کر کے دیکھ لیا، ان خواتین کو اٹھا لیا، ان کے ساتھ زیادتی کر لی، ان کی ننگی ویڈیو بنا لی، وہ تمام کام کر لیے جو ایک انسان کو، میرا خیال کہ اگر وہ سمجھے وہ انسان ہے اس کو زیب نہیں دیتے، اور اگر وہ سمجھے وہ انسان نہیں ہے تو پھر درندوں اور جانوروں میں آپ کس طرح یہ چیزیں سکھا سکتے ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور یہ بڑے پریشان تھے اور اس پر بحث کر رہے تھے۔ میں پوری بحث تو نہیں سنی کیونکہ ہمارے پاس تجربہ اتنا ہے کہ چند الفاظ سن لیں تو وہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ مقصد یہ آج کل جناب آخری جو کارڈ یہ 20 تاریخ کے چکر میں کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ اب عمران خان کی مقبولیت میں تو کمی نہیں ہو رہی، پھر اس طرح کے لوگوں کو تھوڑے بہت پیسے دے کے، جس طرح ہمارے لفافہ صحافی ہیں، مذہبی کارڈ کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے۔ یہ وہی صحافی ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جب نواز شریف بیمار تھا یا ٹھیک تھا یا جیل میں تھا تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ بس یہ اب بچنے والا نہیں ہے، اس کی پلیٹیں بیٹھ گئی، اس کا پٹھا بیٹھ گیا، لیکن بعد میں آپ نے دیکھا جج بھی غلط، وکیل بھی غلط، وہ ڈاکٹر بھی غلط، ہر چیز غلط۔ تو ان لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے، آپ نے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے کسی کی شہرت کو نقصان پہنچے، وہ پہنچے یا نہ پہنچے وہ ایک علیحدہ مقصد ہے یا ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ تو میں یہ حیران ہوتا ہوں کئی دفعہ جب آپ کے پاس اپنے اندر ایسی کوالٹی نہیں ہوتی، پھر آپ اس طرح کے سہارے لیتے ہیں، اس طرح کی گیم ڈالتے ہیں۔ اور پاکستان میں مذہبی کارڈ آپ دیکھ لیں، کسی جگہ بھی آپ کھیلیں، یہ احمدی والا آج کل آپ کو پچھلے 50 سال سے زبردست موقع ملا ہوا۔ اگر سوچے یہ نہ ہوتا، یہ احمدیہ کارڈ جو آپ قادیانی کارڈ کھیلتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا؟ پھر آپ کیا کرتے؟ لیکن اس کی وجہ سے کئی لوگوں کا رزق لگا ہوا ہے۔ یہ دونوں بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے ان کا چینل بھی احمدیوں نے دیکھنا ہے، یہ دوسرے لوگ بھی دیکھیں کہ ہر کوئی اپنے اپنے تاثرات پھر لکھ بھی دیتا ہے، کوئی گندی زبان استعمال کرتا ہے، کوئی کچھ، مگر روزگار ان کے لگے ہوئے ہیں۔ مولویوں کے بھی اسی وجہ سے روزگار لگے ہوئے ہیں، سیاستدانوں کے بھی اسی وجہ سے روزگار لگے ہوئے ہیں، ہمارے وہ سرکار کے بھی اسی وجہ سے روزگار لگا ہوا ہے۔ کیسا زبردست سسٹم ہے۔ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کا سسٹم یہ ہے کہ انہوں نے یہ کارڈ اچھا کھیلنا انہوں نے غریب لوگوں کے ذریعے ہی ہے، امیر لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں، انہوں نے پیسے دینے ہیں، آپ یہ پروگرام کر دیں، انہوں نے پروگرام وہ کر دینا، کوئی بھی ہو، میں ان دونوں کی بات نہیں کر رہا۔ مقصد یہ ہے، اور کوئی کوالٹی نہیں ان لوگوں میں، ان میں یہ نہیں کہ یہ سچ بولے، یہ پاکستان میں رہ کے یہ بتائیں کہ غریب کس طرح زندگی گزار رہا ہے، یہ بتائیں کہ ہمارے ملک میں رشوت کس طرح چلتی ہے، یہ بتائیں کہ وہاں پہ عورتوں کے ساتھ کس طرح زیادتی ہوتی ہے۔ میں روزانہ بتاتا رہتا آپ کو، کبھی خواتین کو چھانگا مانگا کے جنگلوں میں اٹھا کے لے جاتے ہیں، کبھی
کسی نے اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی تو اسے جان سے مار دیتے. اس پر آواز نہیں اٹھائیں گے، غربت پر آواز نہیں اٹھائیں گے، مہنگائی پر آواز نہیں اٹھائیں گے. لوگ غرق ہو گئے وہاں. آپ دیکھ رہے سیلاب میں وہاں پہ جو شاپر دیے جا رہے، جو بیگ دیے جا رہے، وہ بتایا جا رہا ہے 1000 روپے کا تو کھانا اس کے اندر 50 روپے کا. یہ چیزیں یہ نہیں بتائیں گے آپ، کیونکہ اس پہ مریم کی تصویر لگی. ان کو یہ فکر ہے کہ عمران خان مسلمان ہے یا قادیانی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ کئی دفعہ میں نے آپ کو بتایا قادیانی کوئی لفظ نہیں ہے، کیونکہ میں نے اس پہ ریسرچ کی. احمدی لفظ ہے، اور پاکستان میں صرف آپ کے قوانین، اس کے علاوہ پوری دنیا میں احمدیوں کو مسلمان سمجھا جاتا ہے. اور احمدیوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں، ان کے کام بتاتے. میں جرمنی میں واقع کا یا پتہ نہیں 70-80 مساجد بنی ہوئی ہیں، وہ احمدیوں کی. کسی بھی شہر میں چلے جائیں مسجد بنی ہوئی ہے. اب یہاں جرمنی کا بارڈر کراس کریں، آخن سے شروع ہو جائیں. میں کوئی وکالت نہیں کر رہا. یہاں اسکولوں میں ہر جگہ پہ احمدیہ مسلم کا لفظ استعمال کیا جائے. اور آپ کے کہنے سے نہ تو عمران خان کے اوپر کوئی فرق پڑنا، نہ آپ کے اس جھوٹ کی وجہ سے کہ عمران خان کا فلاں جو تھا فلانا رشتہ دار، یہ عمران خان اس کی نسل سے ہے، ان الفاظ سے کوئی فرق نہیں پڑنا. آج آپ کے پاس اور کوئی چیز نہیں. آپ دیکھیں یہ انگلینڈ میں چور چور کے نعرے لگے ہوئے ہیں، کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی بنگڑے ڈال رہا ہے. اچھا ویل ڈریس ہے، وہ بنگڑے ڈال رہا ہے، وہاں سے پتہ چل رہا ہے. وہی بات ہے عمران خان والی جو بھی میں نے آپ کو کہی. نہ تو یہ پڑھے لکھے ہیں، نہ یہ سیکھتے ہیں. حالت یہ ہو چکی ہے، گندی گالیاں، گندی زبان، کوئی ایسے الفاظ بول رہا ہے کہ غلاظت سے بھرے ہوئے دماغ جو ہیں باہر آتے. یہ حالت انہوں نے قوم کی کر دی. اور ان کو مسلمانوں کی فکر رہتی، اسلام کی بڑی فکر ہے، جس کا ان سے دور دور کا کوئی نہ لین نہ دین، نہ کوئی واسطہ، نہ انہوں نے کوئی سیکھا اسلام کے بارے میں، نہ قرآن کے بارے میں. تو بڑے افسوسناک یہ واقعات ہیں. اور ہر جگہ پہ آپ جو طریقہ اپناتے ہیں وہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. پہلی چیز تو یہ ہے، جاؤ جا کر سرچ کر لو، جا کے چیک کرو. بنیادی چیز جھوٹ ہے، اس سے آپ کا آغاز ہوتا ہے، اس سے اختتام ہوتا ہے، اس کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا. تو اس طرح کے پروگرام کرنے والوں کو میں ویسے ڈائریکٹ تو نہیں کہتا کسی کو بھی، مگر میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں، کوئی اور کام سیکھ لو یار، کوئی اور کام کر لو. دنیا میں اور 100 کام ہے. منی کیب چلا لو، کم سے کم وہاں جھوٹ تو نہیں آپ کو بولنا پڑے گا. کئی کام ہے، کوئی خیراتی ادارہ ہی کھول لو، کوئی اس طرح کے کام کر لو. شرم آنی چاہیے. پروپیگنڈا کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ آپ اس طرح جھوٹ بول کے یا اس طرح کے پروگرام کر کے یہ رزق حلال کما رہے ہیں سوشل میڈیا سے. غور تو کریں ذرا، اپنے ضمیر سے تو پوچھیں. کئی وہاں پہ اس طرح کے ڈرامے باز بیٹھے ہوئے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں.